اللہ نے چاہا کہ عاد کی طرف ایک رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا۔ عاد اپنی عقل صرف کھانے پینے، کھیل کود اور گھر بنانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی عقلیں خراب ہو گئیں اس لیے کہ وہ انہیں دین میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ عاد دنیا کے بارے میں عقل مند اور دین کے بارے میں کن ذہن تھے۔ وہ پتھر کی عبادت کرتے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے جو ان کی رہنمائی کرے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ پیغمبر انہی میں سے ہو جو اسے پہچانتے ہو اور اس کی بات سمجھتے ہو۔ وہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ وہ قوم عاد کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئی اور اس نے عقل و دانش اور نیکی کے ماحول میں پرورش پائی۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑی ہوئی دعوت دینے لگے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم پتھروں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اے میری قوم، یہ پتھر جن کو کل تم نے تراشا تھا، آج تم کیسے ان کی پوجا کرنے لگے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تمہاری مال، اولاد، کھیتی باڑی اور پیداوار میں برکت دی۔ تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ کتا جس کی طرف تم ایک ہڈی پھینکتے ہو وہ تمہارا گھر نہیں چھوڑتا اور وہ سائے کی طرح تمہاری پیچھے لگا رہتا ہے۔ کیا تم نے کسی ایسے کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آقا کو چھوڑتا ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جاتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا جو کسی پتھر کی عبادت کرتا ہو؟ کیا تم نے کسی جانور کو دیکھا کہ وہ کسی بت کو سجدہ کرتا ہو؟ کیا انسان جانور سے بھی زیادہ ذلیل ہے یا وہ جانور کی نسبت عظیم تر ہے؟ قوم کھانے پینے اور کھیل کود میں مشغول تھی۔ وہ دنیا کی زندگی پر راضی تھے اور اسی پر مطمئن تھے۔ ہود علیہ السلام کی باتوں سے ان کا دل تنگ ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ہود کیا کہتا ہے؟ ہود کیا چاہتا ہے؟ ہمیں اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، یہ بیوقوف ہے یا دیوانہ ہے۔ جب ہود علیہ السلام نے انہیں دوسری مرتبہ دعوت دی تو اس کی قوم کی چودھریوں نے کہا، ہم تجھے دیوانگی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، میں دیوانہ نہیں، میں تو سب جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے خیرخواہ دیانت دار ہوں۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے اور انہیں حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کل میں تمہارا دوست اور بھائی تھا، کیا تم مجھے پہچانتی نہیں؟ میرے بھائیو، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں تمہارا کچھ بھی تو مالی نقصان نہیں کروں گا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت کے بدلے کچھ مال نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اے میری قوم، تم اگر اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ اللہ کی قسم، تم اپنے مال و دولت میں کچھ بھی تو کمی محسوس نہیں کرو گے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ عاد نے یہ سب کچھ سنا لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ ہود علیہ السلام کی نصیحت ان میں ریگان ہو گئی، ہود علیہ السلام کی دانائی ان میں ضائع ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تیرے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ثبوت۔ اے ہود، ہم اپنے پرانے خداؤں کو تیری نئی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے محض کسی کے کہنے پر؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اے ہود،
تو ہمارے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہے، ہم بھی تیرے خدا پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی ہم اس کے عتاب سے ڈرتے ہیں۔ ہم تجھ سے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ تو عذاب کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے ہود، عذاب کہاں ہے؟ وہ کب آئے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ عاد نے کہا، ہم اس عذاب کا انتظار کرتے ہیں اور اسے دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ہود علیہ السلام ان کی جرأت پر حیران رہ گئے۔ ہود علیہ السلام نے ان کی حماقت پر افسوس کا اظہار کیا۔ عاد ہر روز بارش کا انتظار کرتے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے، انہیں کوئی بادل کا ٹکڑا نظر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک بادل دیکھا کہ وہ ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شور مچایا، یہ بارش کا بادل ہے، یہ بارش کا بادل ہے۔ لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پکار پکار کر کہا، وہ دیکھو بارش کا بادل۔ لیکن ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، یہ رحمت کا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب پوشیدہ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ تیز ہوا چلی۔ لوگوں نے اس جیسی آندھی پہلے نہ کبھی دیکھی تھی اور نہ ہی سنی۔ ایسی تیز آندھی چلی کہ درخت اکھاڑنے لگے، گھر گرانے لگی اور جانوروں کو اٹھا کر دور دراز مقام پر پھینکنے لگی۔ صحرا کی ریت اڑی اور اس نے دنیا کو تاریک کر دیا۔ انسان کو کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ ان پہ روب طاری ہو گیا۔ وہ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور دروازے بند کر لیے۔ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹ گئے اور لوگ دیواروں کے ساتھ چمٹ گئے اور لوگ کمروں میں داخل ہو گئے۔ بچے رو رہے ہیں، مائیں چیخ رہی ہیں اور مرد دعائیں اور فریادیں کر رہے ہیں۔ گویا کہنے والا کہہ رہا ہے، آج اللہ کی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ صورتحال 7 راتیں اور 8 دن رہی۔ قوم بالکل مر گئی۔ ان کی قد کھجور کے ان درختوں کی مانند تھے جو زمین پر گرے پڑے ہوں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب منظر تھا۔ لوگ مرے پڑے ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ گھر ویران ہیں اور الو ان میں بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ ہود علیہ السلام اور مومن اپنی ایمان کی وجہ سے نجات پا گئے۔ عاد اپنی کفر اور ضد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔